غسل خانہ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ صدر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیوں کے پاس ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں کبھی اپلے اور لکڑیاں کوئلے رکھے جاتے تھے، مگر اب اس میں نل لگا کر اس کو مردانہ غسل خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فرش وغیرہ مضبوط بنا دیا گیا ہے تاکہ مکان کی بنیادوں میں پانی نہ چلا جائے۔ اس میں صرف ایک کھڑکی ہے جو گلی کی طرف کھلتی ہے، اس میں زنگ آلود سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب یہ غسل خانہ میری زندگی میں داخل ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ غسل خانے انسان کی زندگی میں کیوں کر داخل ہو سکتے ہیں۔ غسل خانہ تو ایسی چیز ہے جس میں آدمی داخل ہوتا ہے اور دیر تک داخل رہتا ہے، لیکن جب آپ میری کہانی سن لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ غسل خانہ واقعی میری زندگی میں داخل ہوا اور اس کا ایک اہم ترین جز بن کر رہ گیا۔ یوں تو میں اس غسل خانے سے اس وقت کا متعارف ہوں جب اس میں اپلے وغیرہ پڑے رہتے تھے اور میری بلی نے اس میں بھیگے ہوئے چوہوں کی شکل کے 4 بچے دیے تھے۔ ان کی آنکھیں 10-12 روز تک موندی رہی تھیں۔ چنانچہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر میں نے امی جان سے کہا تھا، امی جان، میری بلی ڈیڈی نے جب بچے دیے تھے تو ان کی آنکھیں بند تھیں، اس کی کیوں کھلی ہیں؟ یعنی میں بچپن ہی سے اس غسل خانے کو جانتا ہوں، لیکن یہ میری زندگی میں اس وقت داخل ہوا جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور ایک بھاری بھرکم بستہ بغل میں دبا کر ہر روز اسکول جایا کرتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں نے اسکول سے گھر آتے ہوئے سردار ودھاوا سنگھ پھل فروش کی دکان سے ایک کابلی انار چرایا۔ میں اور میرے 2 ہم جماعت لڑکے ہر روز کچھ نہ کچھ اس دکان سے چرایا کرتے تھے، لیکن بھائی ودھاوا سنگھ جو پھلوں کے ٹوکروں میں گھرا ایک بڑی سی پگڑی اپنے کیسوں پر رکھے سارا دن افیم کے نشے میں اونگتا رہتا تھا، کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزیں نہیں چراتے تھے۔ کبھی انگور کے چند دانے اٹھا لیے، کبھی لکاٹ کا ایک گچھا لے اڑے، کبھی مٹھی بھر خوبانیاں اٹھائیں اور چلتے بنے۔ لیکن اس دفعہ چونکہ میں نے زیادتی کی تھی اس لیے پکڑا گیا۔ ایک دم بھائی ودھاوا سنگھ اپنی ابدی نیند سے چونکا اور اتنی پھرتی سے نیچے اتر کر اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا کہ میں دنگ رہ گیا۔ ساتھ ہی میرے حواس باختہ ہو گئے۔ پہلے تو میں اس چوری کو کھیل سمجھتا تھا، لیکن جب میلی داڑھی والے سردار ودھاوا سنگھ نے اپنی پھولی ہوئی رگوں والے ہاتھ سے میری گردن ناپی تو مجھے احساس ہوا کہ میں چور ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے اس بات کا خیال رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری ذلت نہ ہو۔ چنانچہ سرے بازار جب میں نے خود کو ذلیل ہوتے دیکھا تو فوراً بھائی ودھاوا سنگھ سے معافی مانگ لی۔ آدمی دل کا بہت اچھا تھا۔ انار میرے ہاتھ سے چھین کر اس نے وہ میل جو اس کے خیال کے مطابق انار کو لگ گیا تھا اپنے کرتے سے صاف کیا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ وکیل صاحب آئے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لڑکے نے اب چوری شروع کر دی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ سستے چھوٹ گئے۔ وکیل صاحب یعنی میرے ابا جی سردار ودھاوا سنگھ نہیں تھے۔ وہ نہ افیم کا نشہ کرتے تھے اور نہ انہیں پھلوں ہی سے کوئی دلچسپی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس کمبخت ودھاوا سنگھ نے ان سے میری چوری کا ذکر کر دیا تو وہ گھر میں داخل ہوتے ہی امی جان سے کہیں گے، کچھ سنتی ہو، اب تمہارے اس برخوردار نے چوری چکاری بھی شروع کر دی ہے۔ سردار ودھاوا سنگھ نے جب مجھ سے کہا کہ وکیل صاحب آپ کا لڑکا انار اٹھا کے بھاگ گیا تھا تو خدا کی قسم میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے آج تک اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہ دی، لیکن اس نالائق نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ مجھے 2-3 تماچے مار کر مطمئن ہو جاتے، مگر امی جان کا ناک میں دم کر دیتے، اس لیے کہ وہ ہماری طرفداری کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ان کی اولاد، ہم 6 بیٹے تھے، سے کوئی چھوٹی سی لغزش ہو اور وہ آنگن میں اپنے گنجے سر کا پسینہ پونچھ پونچھ کر امی جان کو کوسنا شروع کر دے، جیسے سارا قصور ان کا ہے۔ کوسنے کے بعد بھی ان کا جی ہلکا نہیں ہوتا تھا۔ اس روز کھانا نہیں کھاتے تھے اور دیر تک خاموش آنگن میں سیمنٹ لگے فرش پر ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے۔ جس وقت بھائی ودھاوا سنگھ نے وکیل صاحب کا نام لیا، میری آنکھوں کے سامنے ابا جی کا گنجا سر آ گیا۔
जिस पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। उनको हमेशा गुस्से के वक्त इस जगह पर पसीना आता था। बस्ता मेरी बगल में बहुत वजनी हो गया, टांगें बेजान सी हो गईं, दिल धड़कने लगा। शर्म का वो एहसास जो चोरी पकड़े जाने पर पैदा हुआ मिट गया और उसकी जगह एक तकलीफदेह खौफ ने ले ली। अब्बा जी का गंजा सर, उस पर चमकती हुई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें, आंगन का सीमेंट लगा फर्श, उस पर उनका गुस्से में इधर उधर छेड़े हुए बब्बर शेर की तरह चलना और रुक रुक कर अम्मी जान पर बरसना। सख्त परेशानी के आलम में मैं घर पहुंचा। गुसल खाने के पास ठहरकर मैंने एक बार सोचा कि अगर इस कमबख्त फल फरोश ने सचमुच अब्बा जी से कह दिया, आफत ही आ जाएगी। 2-3 रोज के लिए सारा घर जहन्नुम का नमूना बन जाएगा। अब्बा जी और सब कुछ माफ कर सकते थे, लेकिन चोरी कभी नहीं माफ करते थे। हमारे पुराने मुलाजिम नब्बू ने एक बार 10 रुपए का नोट अम्मी जान के पानदान से निकाल लिया था। अम्मी जान ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब्बा जी को जब इस चोरी का पता चला तो उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। मैं अपने घर में किसी चोर को नहीं रख सकता। उनके ये अल्फाज मेरे कानों में कई बार गूंज चुके थे। मैंने ऊपर जाने के लिए जीने पर कदम ही रखा कि उनकी आवाज मेरे कानों में आई। जाने वो मेरे बड़े भाई सकलैन से क्या कह रहे थे, लेकिन मैं यही समझा कि वो नब्बू को घर से बाहर निकाल रहे हैं और उससे गुस्से में ये कह रहे हैं मैं अपने घर में किसी चोर को नहीं रख सकता। मेरे कदम मनो भारी हो गए। मैं और ज्यादा सहम गया और ऊपर जाने की बजाय नीचे उतर आया। खुदा मालूम क्या जी में आई कि गुसल खाने के अंदर जाकर मैंने सिद्ध के दिल से दुआ मांगी कि अब्बा जी को मेरी चोरी का इल्म ना हो, यानी वधावा सिंह उनसे इसका जिक्र करना भूल जाए। दुआ मांगने के बाद मेरे जी का बोझ कुछ हल्का हो गया, चुनाचे मैं ऊपर चला गया। खुदा ने मेरी दुआ कबूल की। वधावा सिंह और उसकी दुकान अभी तक मौजूद है, लेकिन उसने अब्बा जी से अनार की चोरी का जिक्र नहीं किया। गुसल खाना यहीं से मेरी जिंदगी में दाखिल होता है। एक बार फिर ऐसी ही बात हुई। मैं ज्यादा लुत्फ लेने की खातिर पहली दफा बाजार में खुले बंदों सिगरेट पिए जा रहा था कि अब्बा जी के एक दोस्त से मेरी मुठभेड़ हो गई। उसने सिगरेट मेरे हाथ से छीनकर गुस्से में एक तरफ फेंक दिया और कहा, तुम बहुत आवारा हो गए हो। बड़ों का शर्मो लिहाज अब तुम्हारी आंखों में बिल्कुल नहीं रहा। ख्वाजा साहब से कहकर आज ही तुम्हारी अच्छी तरह गोशमाली कराऊंगा। अनार की चोरी के मुकाबले में खुले बंदों सिगरेट पीना और भी ज्यादा खतरनाक था। ख्वाजा साहब यानी मेरे अब्बा जी खुद सिगरेट पीते थे, मगर अपनी औलाद के लिए उन्होंने इस चीज को कतई तौर पर ममनू करार दे रखा था। एक रोज मेरे बड़े भाई की जेब में से उन्हें सिगरेट की डिबिया मिल गई थी, जिस पर उन्होंने एक थप्पड़ लगाकर फैसलाकुन लहजे में ये अल्फाज कहे थे, सकलैन, अगर मैंने तुम्हारी जेब में फिर सिगरेट की डिबिया देखी तो मैं तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ गए? सकलैन समझ गया था। चुनाचे वो हर रोज सिर्फ एक सिगरेट लाता था और पायखाने में जाकर पिया करता था। मैं सकलैन से उम्र में 3 बरस छोटा हूं। जाहिर है कि मेरा सिगरेट पीना और भी बाजारों में खुले बंदों अब्बा जी किसी तरह बर्दाश्त न करते। सकलैन को तो उन्होंने सिर्फ धमकी दी थी, मगर मुझे वो यकीनन घर से बाहर निकाल देते। घर में दाखिल होने से पहले मैंने गुसल खाने में जाकर सिद्ध के दिल से दुआ मांगी कि ऐ खुदा, अब्बा जी को मेरे सिगरेट पीने का कुछ इल्म ना हो। दुआ मांगने के बाद मेरे दिल पर से खौफ का बोझ हल्का हो गया और मैं ऊपर चला गया। आप कहेंगे कि मैं खास तौर पर गुसल खाने में दाखिल होकर ही क्यों दुआ मांगता था। दुआ कहीं भी मांगी जा सकती है, दुरुस्त है, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं दिल में अगर कोई बात सोचूं तो उसके साथ और बहुत सी गैर जरूरी बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। मैंने घर लौटते हुए रास्ते में दुआ मांगी थी, मगर मेरे दिल में कई ऊट पटांग बातें पैदा हो गई थी। दुआ और ये बातें खलत मलत होकर एक बेरब इबारत बन गई थी। अल्लाह मियाँ, मैंने सिगरेट बेड़ा गर्क, एक पूरी डिबिया सिगरेटों की मेरे निकर की जेब में पड़ी है। अगर किसी ने देख ली तो क्या होगा? कहीं सकलैन ही ना ले उड़े। अल्लाह मियाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि सिगरेट पीने में क्या बुराई है।
ابا جی نے چھٹی جماعت سے پینے شروع کیے تھے۔ اللہ میاں، سگریٹ والے کے 13.5 آنے میری طرف نکلتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور اسکول میں مٹھائی والے کی بھی میں 6 آنے دینا ہے۔ مٹھائی اس کی بالکل واہیات ہے، لیکن میں کھاتا کیوں ہوں؟ اللہ میاں مجھے معاف کر دے۔ جو سگریٹ ابا جی پیتے ہیں ان کا مزہ کچھ اور ہی قسم کا ہوتا ہے۔ پان کھا کر سگریٹ پینے کا لطف تو بالا ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں، اب کے نہر پر جائیں گے تو سگریٹوں کا ڈبہ ضرور خریدیں گے۔ کب تک سگریٹ والا ادھار دیتا رہے گا؟ امی جان کا بٹوا، اللہ میاں مجھے معاف کر دے۔ میں دل ہی دل میں خاموش دعا مانگوں تو یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجھے غسل خانے کے اندر جانا پڑتا ہے۔ دروازہ بند کر کے میں وہاں اپنے خیالات کو آوارہ نہیں ہونے دیتا۔ میلی چھت کی طرف نگاہیں اٹھائیں، سانس روکا اور ہولے ہولے دعا گنگنانا شروع کر دی۔ عجیب بات ہے کہ جو دعا میں نے اس غلیظ غسل خانے میں مانگی قبول ہوئی۔ انار کی چوری کا ابا جی کو کچھ علم نہ ہوا، سگریٹ پینے کے متعلق بھی وہ کچھ جان نہ سکے، اس لیے کہ ان کا دوست اس روز شام کو کلکتے چلا گیا، جہاں اس نے مستقل رہائش اختیار کر لی۔ غسل خانے سے میرا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا۔ جب میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دینے کے دوران میں دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی، جیومیٹری کا پرچہ تھا، میں نے غسل خانے میں جا کر تمام پری پوزیشنیں کتاب سے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیں اور دعا مانگی کہ کسی ممتحن کی نظر نہ پڑے اور میں اپنا کام اطمینان سے کر لوں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ میں نے پھاڑے ہوئے اوراق نکال کر کاغذوں کے نیچے ڈیسک پر رکھ لیے اور اطمینان سے بیٹھا نقل کرتا رہا۔ ایک بار نہیں، 25ویں بار میں نے اس غسل خانے میں حالات کی نزاکت محسوس کر کے دعا مانگی جو قبول ہوئی۔ میرے بڑے بھائی ثقلین کو اس کا علم تھا، مگر وہ میری ضعیف الاعتقادی سمجھتا تھا۔ بھائی کچھ بھی ہو، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس غسل خانے میں مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں گئی۔ میں نے اور جگہ بھی دعائیں مانگ کر دیکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کا جواب میں نہ دے سکتا ہوں اور نہ میرا بڑا بھائی ثقلین۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب دے سکیں۔ چند برس پیچھے کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے چچا جان کی شادی تھی۔ آپ سنگاپور سے اس غرض کے لیے آئے تھے کیونکہ ان کا اور ہمارا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، اس لیے جتنی رونق ان کے مکان میں تھی اتنی ہی ہمارے مکان میں بھی تھی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی کہیے، کیونکہ لڑکی والے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ آدھی آدھی رات ڈھولک کے گیت گائے جاتے تھے، ہونے والی دلہن سے چھیڑ چھاڑ، عجیب و غریب رسمیں، تیل، مہندی اور خدا معلوم کیا کیا کچھ، بچوں کی چیخ پکار، الہڑ لڑکیوں کی نئی گرگابیوں اور سینڈلوں میں ایک چلت پھرت، اوٹ پٹانگ کھیل، غرض کے ہر وقت ایک ہنگامہ مچا رہتا۔ جب اس قسم کی خوشگوار تفریح ہر طرف پھیلی ہو تو لڑکیوں کو چھیڑنے کا بہت لطف آتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شادی بیاہ کے ایسے ہنگاموں ہی پر لڑکیوں کو چھیڑنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے دور کے رشتہ دار شال باف تھے، ان کی لڑکی مجھے بہت پسند تھی، اس سے پہلے 3-4 مرتبہ ہمارے یہاں آ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک رکی ہوئی ہنسی ہے۔ نہیں، میں اپنے معافی ضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکا۔ اس کا سارا وجود کھلکھلا کر ہنس اٹھتا اگر اس کو ذرا سا چھیڑ دیا جاتا، بالکل ذرا سا، یعنی اس کو اگر صرف چھو لیا جاتا تو بہت ممکن ہے وہ ہنسی کا فوارہ بن جاتی۔ اس کے ہونٹوں اور اس کی آنکھوں کے کونوں میں، اس کی ناک کے ننھے ننھے نتنوں میں، اس کی پیشانی کی مصنوعی تیوریوں میں، اس کے کان کی لووں میں ہنسی کے ارادے مرتعش رہتے تھے۔ میں نے اس کو چھیڑنے کا پورا تہیہ کر لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیڑھیوں کی بتی خراب ہو گئی، بلب فیوز ہوا یا کیا گیا، بہرحال اچھا ہوا، کیونکہ وہ بار بار کبھی نیچے آتی تھی اور کبھی اوپر جاتی تھی۔ میں غسل خانے کے پاس اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اوپر جاتی یا نیچے آتی، مجھ سے اس کی مٹ بھیڑ ضرور ہوتی اور میں اندھیرے میں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر جاتا۔ بات معقول تھی، چنانچہ میں کچھ دیر دم سادھے اس کا منتظر رہا۔
और इस دوران میں اپنی آنکھوں کو تاریکی کا عادی بناتا رہا۔ کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ میں تیار ہو گیا۔ ابا جی تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا جی عباس۔ انہوں نے اندھیرے میں ایک زور کا تماچا میرے منہ پر مارا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں چھپ کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہو؟ سریا ابھی ابھی اپنی ایک سہیلی سے تمہاری اس بےہودہ حرکت کا ذکر کر رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ واہ یاد کہیں کہ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں، اپنے بڑوں کی آبرو ہی کا کچھ خیال کرو۔ اور سریا کی ماں نے آج ہی سریا کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ لعنت ہو تم پر۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی۔ ابا جی نے میرے حیرت زدہ منہ پر ایک اور تماچا رسید کیا اور بڑبڑاتے چلے گئے۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ سریا تھی۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی اور حیا آلود غصے کے ساتھ یہ کہتی چلی گئی، خبردار جو اب آپ نے مجھے چھیڑا، امی جان سے کہہ دوں گی۔ میں اور بھی زیادہ متحیر ہو گیا۔ دماغ پر بہت زور دیا مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اتنے میں غسل خانے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ثقلین باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا دعا مانگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ مسکرا کر اس نے کہا سریا کو میں نے چھیڑا تھا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، اس غسل خانے میں جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔